آج کل مسلمانوں میں روزہ خوری یعنی روزہ چھوڑ دینا اور روزہ نہ رکھنا یہ مرض بہت عام ہوتا جا رہا ہے۔ طلباء کہتے ہیں کہ ہمیں پڑھائی کرنی ہوتی ہے، اسکول کالج جانا ہوتا ہے، اس لیے ہم نہیں رکھ سکتے۔ گھر کی عورتیں کہتی ہیں کہ ہمیں گھر کے کام ہوتے ہیں، اس لیے ہم نہیں رکھ سکتے۔ اور مرد حضرات کہتے ہیں کہ ہمیں بھائی کمانے جانا ہوتا ہے تو اس لیے ہم نہیں رکھ سکتے۔ تو خدا جانے اب روزہ رکھے گا کون؟ پہلے ایسا نہیں تھا۔ پہلے لوگ عام طور پر روزہ ضرور رکھتے تھے، چاہے وہ کتنی ہی مشقت برداشت کرتے، لیکن آج کل یہ مرض بہت عام ہو گیا۔ تو ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ جو اللہ کا اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں تو روزے انہی کے لیے رکھے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں بڑی محبت کے ساتھ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں پوری دنیا میں جتنے لوگ بستے ہیں ان سے مخاطب نہیں ہوں، میں ان لوگوں سے بات کر رہا ہوں، ان سے مخاطب ہوں جو ایمان لائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، کتب علیکم الصیام، کہ تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، اور دیکھو سمجھو کہ یہ صرف تم پر فرض نہیں کیے گئے، تم سے پہلی قوموں پر بھی فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون۔ مقصود اس سے یہ ہے کہ انسان یعنی تم جو روزے رکھنے والے ہو تو امید ہے کہ روزہ رکھنے کی برکت سے تقوی والے ہو جاؤ گے۔ آگے محبت کے ساتھ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی بہت لمبی چوڑی سر نہیں ہے، بلکہ ایام معدودات کے چند دنوں کے روزے ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ اس میں بھی تم میں سے اگر کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو تو وہ بعد میں ان دنوں کو گن کر روزے رکھ لے، یعنی جتنے دن مریض کے مرض میں گزر جائیں یا سفر شرعی میں گزر جائیں تو وہ اس وقت روزہ نہیں رکھے گا، بلکہ بعد میں ان دنوں کو گن کر کے جتنے روزے اس کے چھوٹ گئے ہیں وہ ان کو پورا کرے گا۔ اگلی آیت میں فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ یہ ہدایت کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے، اور اس میں ہدایت کی باتیں ہیں اور صاف صاف باتیں ہیں، والفرقان، اور حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ آگے فرماتے ہیں، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ تم میں سے جو اس مہینے میں موجود ہو وہ ضرور اس کے روزے رکھے۔ پھر آگے وہی بات ارشاد فرمائی، ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ تم میں سے جو مریض ہے یا سفر شرعی میں ہے تو وہ بعد میں اتنے دن گن کر روزے پورے کر لے۔ آگے بہت ہی محبت کے ساتھ تسلی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، سختی کا معاملہ نہیں کرنا چاہتے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم روزوں کی گنتی پوری کر لو اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو راہ دکھائی ہے اس پر اللہ کی تکبیر کہو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ تو ان آیتوں میں بہت محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب فرمایا کہ جو لوگ واقعی میرا کلمہ پڑھتے ہیں، میرے رسول کی لائی ہوئی شریعت کو اپناتے اور مانتے ہیں اور اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ رمضان کے مہینے کے روزے رکھیں۔ اگر کوئی شرعی عذر ہو تو وہ اس وقت ان روزوں کو چھوڑ سکتے ہیں، رمضان کے بعد ان دنوں کو پورا کر لیں۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلا دیا کہ یہ صرف تمہارے اوپر فرض نہیں کیے گئے، پہلی امتوں پر بھی یہ روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اوپر اس کی مشقت آسان ہو جائے، اور ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے تمہارے اوپر سختی کرنا نہیں چاہتے بلکہ تمہارے لیے آسانی کرنا چاہتے ہیں۔ اور مقصود اس کا یہ ہے کہ اگر تم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق روزے رکھو گے تو امید ہے کہ تقوی تمہارے دلوں میں گھر کر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔